بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل سرزمین کربلا جہاں واقعہ کربلا رونما ہوا تھا، 20 صفر کو اربعین حسینی کے موقع پر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، جس میں اقوام عالم کے مختلف ممالک سے کروڑوں کی تعداد میں زائرین کربلا پہنچتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ زائرین عراق کے مختلف شہروں اور سرحدی قرب و نواحی علاقوں بالخصوص نجف سے کربلا تک، جس کی مسافت 80 کلومیٹر ہے، اور پا پیادہ زائرین 3 سے 4 دن میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ سابق ڈکٹیٹر صدام کے دور اقتدار میں سفر اربعین پر سخت پابندیاں عائد تھیں۔ 2003 میں صدام کے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد سے سفر اربعین کا سلسلہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا، اور تب سے ہر سال اس سفر کے لیے کربلا پہنچنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر کربلا میں زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے جس جذبہ کا میں نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے مشاہدہ کیا اور عینی شاہدین سے بھی سنا کہ نجف سے کربلا تک کی شاہراہوں پر مختلف سن و سال کے بچے، نوجوان، خواتین اور بزرگ افراد زائرین کربلا کی خدمت کو اپنا افتخار سمجھتے ہیں، اور کوئی ان میں پانی کی بوتلیں، تو کوئی خرما، تو کوئی دودھ اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے اپنے مہمانوں کی تواضع کرتا ہے، تو کوئی ٹیشو پیپر اور خلال لیے کھڑا ہوتا ہے تاکہ زائر امام کو معمولی سی چیز کی بھی تکلیف نہ ہو، جبکہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ زائرین کو مفت کھانا فراہم کرتے ہیں۔ اس موقع پر اہل عراق زائرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ دیتے ہیں اور ان میں آرام کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک عراقی کے مطابق اس عمل میں بچوں کو خاص طور پر شریک کیا جاتا ہے تاکہ زائرین کی خدمت کا عمل نسل در نسل جاری رہے۔ اربعین پر زائرین کے لیے عراقیوں کی مثالی مہمان نوازی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کا امام حسین علیہ السلام سے ایک انفرادی تعلق ہے جسے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو دنیا کے کونے کونے سے ہر مذہب کے لوگوں کو کربلا لے آتا ہے۔ مقامی لوگ زائر امام حسین علیہ السلام کے پیروں کی مالش کرنے میں بھی افتخار محسوس کرتے ہیں۔ وہ زائرین کربلا کی خاک آلود نالین کی گرد کو صاف کرتے ہیں تو کہیں ان پر پالش کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر زائر نے ازراہر تکلف منع کر دیا تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس سعادت سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ تم زائر حسین ہو، تمہاری خدمت ہمارا شرف ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو جذبہ اس دن یہاں اہل عراق کے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو دنیا کے کسی خطہ میں نظر نہیں آئے گا۔ یہاں کوئی نہیں پوچھتا تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا ملک کیا ہے۔ یہاں پر ہر زائر کو خواہ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اتحاد و یکجہتی کے مظاہر جو یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بے مثال ہیں۔ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو پیش آنے والے واقعہ کربلا کے 40 دن کی تکمیل پر 20 صفر کو اربعین امام حسین علیہ السلام منایا جاتا ہے۔ عموماً اس سفر کا آغاز نجف اشرف سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے ہوائی اڈوں پر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر پینے کا پانی تک خریدنا پڑتا ہے، اور وہ بھی زیادہ قیمت پر، لیکن عراق کے بصرہ ایئرپورٹ پر زائرین کے لیے پانی کا مفت انتظام ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو اربعین کے موقع پر سوائے جہاز کے ٹکٹ اور ویزے کی ہر چیز ہی مفت ہے۔ ماہ سفر میں سوشل میڈیا اربعین حسینی کے سلسلے میں پیدل چلتے عقیدت مندوں کی تصاویر اور ویڈیو سے بھر جاتا ہے، جن میں ہر کوئی عراقیوں کے جذبہ مہمان نوازی کی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ مقدس عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی شاہراہ پر اربعین حسینی کا منظر انتہائی قابل دید ہوتا ہے۔ اس شاہراہ پر جا بجا پیدل سفر کر رہے کسی بھی عقیدت مند کو پیش آنے والی ہر ضرورت کا مفت انتظام ہوتا ہے۔ مقامی زبان میں مشی کے نام سے معروف یہ عمل ہر برس لاکھوں افراد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا پیدل سفر کر کے سر انجام دیتے ہیں، اور اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔
حیرت ہوتی ہے کہ جنگ زدہ ملک کے یہ باسی جو خود تو بامشکل گزارا کرتے ہیں، انہی دنوں کے لیے سال بھر پیسے بچاتے ہیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔